یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سے لڑکیاں لڑکے پڑھتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے. ان میں بہت سے لوگ، کچھ لوگ ہیں بے کلاس فیلو میں جو کہ ہندو ہیں اور کچھ ہیں عیسائی. وہ تو اپنے نام کے ساتھ یا اپنے عقیدے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں. لیکن کچھ لڑکیاں ہیں ہمارے ساتھ جو قادیانی ہیں، وہ بھی اپنے حلیہ، ان کا کچھ ایسا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے کہ دور سے پہچانے جاتی ہیں کہ یہ قادیانی لڑکیاں ہیں. لیکن کچھ لوگ قادیانی لڑکے بھی ہیں جن کا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، ان کی کیا شناخت ہے، کیونکہ وہی لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ وہ قرآن کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کو آیات یاد ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ ہم لوگ ان سے بحثتے نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے اسلام کا زیادہ. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم ان قادیانوں، خاص طور پہ قادیانیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پہ جب جاتے ہیں تو قبر، کچھ لوگوں کا رواج ہے، کچھ خیال ہے کہ قبریں پکی کر دینی چاہیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ قبروں کو پکا کرنا چاہیے یا کہ ان کو کچی ہی رہنے دینی چاہیے؟ کئی شکریہ. سوال جمع ہو گئے ہیں. پہلے وہ پکی قبروں والی بات ہی ختم ہو رہا. پکی قبریں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صاحب منع کیا کہ قبریں پختہ نہ بناؤ، ہاں، اور امت کے سارے امام بھی اس پر متفق ہیں. چاروں اماموں میں سے بھی کوئی اس کے خلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ یہ قبریں جو پختہ کرنی نا، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں شروع کر دی. قبریں تو فنا کی جگہ وہ ایسی شکستہ ٹوٹی پھوٹی ہونی چاہیے کہ آدمی جائے تو کانپ جائے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے. بادشاہ کا بھی ایسے ہی ہو، ولی کا بھی. مگر جب وہاں کستوری پھینکی جا رہی ہوگی، ادھر سے اڑایا جائے پھول، تو کیا دنیا سے دل دے پھرے گا آدمی کا، یار مت جیتے جی تو نصیب نہیں ہوا، اب تو یہ محلوں میں رہ رہے. تو بات ساری الٹ دی کہ بجائے عبرت کے نا وہ تماشا کا بن. باقی قادیانیوں کی بات اسی لیے یہ برے ہیں، ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کہ یہ مرتد ہوتے نا، اسلام سے نکل جاتے رہے، اعلان کر دیتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، تو ہم ان کے خلاف سخت نہ ہوتے. بالکل عیسائی ہندوؤں کی طرح رہتے. یہ ہے ان کے لیے دینی اصطلاح زندگی کی کہ لفظ سارے اسلامی استعمال کرتے ہیں، اللہ، رسول، قیامت، آخرت، نماز، روزہ، ہیں بے دین. ان کے مفہوم بالکل اپنی طرف سے جعلی بنائے ہوئے ہیں. دھوکہ دے لفظ وہی رکھے ہیں، تشریح بالکل ان کی اٹھ دی. خاتم النبیین کہیں گے خاتم النبیین زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد. دیواریں بڑی ہیں ربا میں. جب تشریح پوچھیں گے ہم کہیں گے ختم، کہ آپ کے بعد نبی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا تو معنی کہ آپ کی موریں لگ لگ کر نبی بنیں گے. نبی تو جاری ہوئے ہیں. کتنا مفہوم بدل گیا. بجائے بند ہونے کے جو حضور کی پیروی کرے گا زیادہ نیک بن جائے گا، وہ آپ کی مور سے نبی بنے گا، امتی نبی بنتے چلے جائے گی. فتنہ کھڑا کر دیا. اس لیے یہ زندگی جو ہے نا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں. دوسرے کافر جو توبہ کرے وہ پتہ چل گیا کہ کافر سے آ گیا اسلام میں. یہ تو پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے، روزے، انہوں نے کیا توبہ کرنی؟ ہمارے سامنے کہہ دیں گے توبہ کر رہے. یہ چیزیں جو کرنی تھی نماز روز پہلے کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. اس لیے ان سے بہت بچنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ بالکل یہ تو دیکھیں نا، فارم وغیرہ جو داخلے کے تھے، یہاں کھانا تھا مذہب کا، یہ ظالم حکومتوں نے کھایا، وہ اسی لیے تھا کہ یہ اپنے آپ کو الگ ظاہر کریں کہ ہم احمدی ہیں یا قادیانی ہیں. مگر یہ حکومتیں ایسی نشانی کوئی نہیں پتہ چل سکتا. یہی ہے کہ آپ دیر تک ان سے ملیں جلیں گے، بیٹھیں گے. تو جیسے آپ نے کہا آتے حدیثیں پڑھتے ہیں. اب ان کا جو ہے طریقہ واردات وہ تو یہی ہے کہ پہلے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہیں. اس صدی کا مجدد کون ہے پھر؟ اگر مرزا غلام احمد نام اس کا بعد ملے گا. پہلے یہ ہے نا، بنا لیں گے تمہید کہ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا. اب مجدد کہاں ہے پھر صدی کا؟ ہاں، پھر ہم مجدد منوا لیں گے. مجدد ماننے کے بعد کہیں گے یار کیسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے. طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. ہاں، مسلمان نہیں کہتا واقعی یا رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا. پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وہی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وہی نہیں آئے گی. یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وہی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی. ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جاتے ہیں اور آدمی ساتھ چلتا جاتا ہے کہ باتیں بڑی معقول. یہ تو چونکہ میرے عربی کے استاد بھی قادیانی تھے، بچپن سے میں پڑھتا رہا، ان کی چالوں کو سمجھتا ہوں.
اور میرے خطبے ہی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وہی آئے اور حضور کی امت کو وہی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگا کریں ترجمہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بن نہیں نبی، دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اس لیے ان کی چالیں بیٹا بہت خطرناک، یہ عیسائیوں یہودیوں سے زیادہ چالاک ہیں، ان کے لیے بڑا علم چاہیے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوعیت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر دے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ برا کہنا کیا کافر ہیں بے دین ہے، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو۔ یہ تو میں ہوں، جب انہوں نے کہا یہ الہی اسپتال کے سامنے مصطفیٰ آباد ہے نا، اس میں ان کی بڑی تعداد ہے، اندر ایک جگہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں قادیانی۔ اب یہ ہمارا مدرسہ دارالقرآن، وہاں کچھ بچوں کو اغوا کر رہے تھے، وہ ایک بچہ تھا میرا جاننے والا، اس نے کہا یار بچنا ہے نا تو مولوی صاحب کے پاس چلو، یہ شیخ الحدیث ہیں، ان کے بس میں نہیں۔ وہ لڑکے کہنے ان کا نام ہی نہیں کہ یہ اشتہار میں آیا، نام وہ کی جدوں نے، اس نے کہا یہ چھوڑو، وہ اشتہاروں کا نہیں شوقین، مجھے ملے بات ہوئی، میں نے کہا یہ کریں گے بات۔ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے؟ ان کا خیال تھا یہ فقیر سا آدمی درویش کیا، میں نے کہا کر لوں گا بات۔ تو پھر رات اکٹھے ہوئے، سارے ضلع کے مربی تھے، قادیانی جو تھا خطیب یا مسجد عمر کا فضل عمر جو ہے وہ بھی تھا، اور بھی اکٹھے۔ جب بیٹھے نا طریقہ ہوتا بات کا، یہ اللہ کی دین ہے، میں نے انہیں بات نہیں شروع کرنی، مجھے پتا تھا چھیڑ لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ مر گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ اللہ کے بندو میں اسلام چھوڑنے لگا ہوں، میں اس دین میں نہیں رہوں گا، میری اگر کچھ مدد کر سکتے تو کرو۔ حیران کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یار میں کالجوں میں گیا، فلسفے پڑھے، منطق پڑھی، علماء دیکھے، فرقے دیکھے، ہندوازم دیکھا، پوری دنیا میں کوئی گروہ ایسا نظر نہیں آیا جو اپنی حیثیت کو پہچانتا اور ایمانداری سے کہا کہ میرے پاس حق ہے۔ فلسفی بھی کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا ظن ہے، گمان ہے، مگر ہم نہیں قسم اٹھا سکتے کہ یہ ضرور ہے۔ ایک گروہ ہے جس کا دعویٰ کہ ہم ظن و خیال کی بات نہیں کرتے، ہم 100% حق کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں بولتے، اللہ بولتا، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ ہم نے کہا یار ان کا دامن پکڑنا چاہیے، یہ گروہ جو کہتا ہے ہم حق کہتے ہیں، یہ اس میں رائی شک نہیں۔ مگر بعد میں ان کا بھی جب حال دیکھا، نام بھی نہیں کیا میں نے مرزا کا، ٹوٹ اسی پر، جب ان کا بھی حال دیکھا انبیاء کا تو پتہ چلا کہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے میں سچائی نہیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کہ ایسا ہوگا، اور نہیں ہوتا تھا تو بعد میں کہتا میں کیا کروں یار، اللہ نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا۔ یہ بھی گروہ جھوٹا نکلا، اس لیے نبیوں کو کیا ماننا، میں چھوڑنے لگا ہوں نبیوں۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ جرم تو مرزا صاحب نے کیا، کئی پیش گوئیاں کیا، جھوٹی نکلی، پھر بہانے بنائے۔ میں نے کہا یار ایک ہی گروہ دنیا میں یہ جھنڈا لے کر اٹھا کہ ہم جو کہتے ہیں زمین و آسمان ٹل جائے، ہماری بات نہیں ٹل سکتی، ہم اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، مگر بعد میں یہ بھی جھوٹے نکلے، پیش گوئیاں نہیں ثابت ہوئی، اور بہانے بنانے پڑے۔ ہاتھ کھڑے کہنے لگے ہم نہیں جواب دے سکتے، آپ مبشر احمد سے بات کریں گے؟ مبشر احمد کاڑوں ہے وہاں انچارج دعوت و ارشاد کا ربا۔ اب وہ سمجھتے یہ مولوی کہاں جائے گا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وقت لے لیں۔ انہوں نے وقت لے لیا، 2 کاروں میں گئے، ہم مسلمان بھی گئے، وہ بھی گئے، میری عزت بڑی کرتے ہیں، اب بھی قادیانی جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار عالم ایک ہی ہے، ہم نہیں کسی کی عزت کرتے، نام برا کہتا ہے، علم سے بات کرتا۔ چلے گا اب ہمارے اہل حدیثوں کو کوئی بات نہیں آئی، جب لوگوں نے آ کر بتایا نا کہ یہ حال مولانا نے کیا ربا میں ان کا، کہنے لگے ہاں مولوی صاحب اگلے پلے علم بڑا، مگر انہوں نے کھانا کھانا لا مرتے سے رات کر دیتا، اتنے کھانا کھا لا۔ میں یار اتنے گیا سی، پہلا تو دعوت سی، انہوں نے کھانا اگر پکایا سی تے رسول اللہ نے یہودیاں دا نہیں کھالا، کہا کہ میں اتنے آتا میں نہیں کھانا، گل آ بنا رہی کھانا کھا لا۔ اتنے وہاں جب گئے نا، وہاں میں نے بالکل پیترا بدل دیا، وہ سوال نہیں چھیڑا۔ میں نے کہا بشر صاحب نبی ہونا یا امام ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مرزا بھی مانتا، قرآن بھی کہتا، ساری دنیا مانتی کہ آدمی کو سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، جھوٹ بولنا تو منہ کھانے کے برابر ہے مرزا صاحب نے لکھا۔ میں نے کہا انہوں نے پھر کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا میں ہی نہیں صرف قائل ہے، یہ اتنے بڑے امام محدث مفسر ابن تیمیہ اور ابن قیم وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے۔ میں نے کہا بشر صاحب اگر آپ کو شوق ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، اس پر بحث کرنی ہے وہ بے شک کر لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھاگتا نہیں، مگر اب بات ہو رہی ہے صرف مرزے کی صداقت کی، تو اس نے یہ حوالہ جو دیا اب آپ نے اگر پڑھا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی ٹیم کو لے کر ڈھونڈیں۔ اور میں نے کہا میرے ایک دوست ہیں عزیز احمد مرزائی، انہوں نے 15 روپے کا ٹکٹ لگا کر خلیفہ کو بھی بھیجا، طاہر احمد کو، کوئی جواب نہیں آیا کہ خلیفہ صاحب یہ حوالہ نکال کر دیں کہ کہاں ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اور میں مبشر اس کے الٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا کے جھوٹ بولنا تھا۔ آپ یقین جانے 5 منٹ کے لیے طرح لے لیے، بیرک میں تھے 4 پائی، ہوش گم ہو گیا، اور بڑی دیر کے بعد اس نے اٹھ کر کہا کہ میں نے تو ان کی کتابیں نہیں پڑھی ابن تیمیہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں پڑھی، یہ لائبریری آپ کے پاس ہے، آپ کی ٹیمیں ہیں، آپ ہی لے لیں، وقت جب ملے گا نا حوالہ۔ خلیفہ صاحب نے تو جواب کوئی نہیں دیا، 2 بار ان کو ریمائنڈر نہیں بھیجا، اب آپ جس دن ڈھونڈیں گے مجھے اطلاع دے دیں، میں حوالہ دیکھ لوں، ورنہ جھوٹا آدمی امام ہو سکتا، اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ان اماموں کا نام لے لو، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور میرا ایک شاگرد ہے وہاں آسٹریلیا میں، زاہد، وہاں بھی قادیانی آتے تھے، اب سرخ نشان لگا دیا کہ اس کو نام مجلس میں بڑھاؤ، اس نے سب کے سامنے لاجواب کیا کہ پہلے مانگ کر دو نا حوالہ، اتنا جھوٹا، اور اس کو تم امام مانتے ہو۔ اب کہتے ہیں نہیں زاہد کو نہ بڑھاؤ اور جس کو جی چاہے۔ تو جو بچے سادہ ہوتے ہیں ان کو بیٹا یہ قابو کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، کیا آیتیں حدیثیں سنانی، اگر وہ تیار ہیں حق سمجھنے کی، کچھ نہیں برا کہوں گا، مسجد میں لے آئے ان کے گھر میں آپ کہیں چلیں گے، ان بچوں کو کہیں گے بیٹا جو تم نے سنا بتاؤ نا کون سی آیتیں حدیثیں جن سے تم گمراہ ہو۔